ایک صحابی رسول کا اس میں واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی کا۔ حضرت سلمان فارسی ملک فارس کے رہنے والے تھے، لیکن یہ غلام تھے یہودی کا، یہودی کی غلامی میں کام کرتا تھا، یہودی ان کو خرید کے رکھا تھا۔ لیکن جب انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کا حسن دیکھا، نبی کا نام سنا، انہوں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہیے سبحان اللہ، دل ہی دل میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب صبح ہے تو نبی نبی، شام ہے تو نبی نبی، کام کر رہے ہیں نبی نبی کر رہے ہیں، اور کہیں بھی جاتے ہیں راستے میں چلتے ہیں نبی نبی، سو رہے ہیں تو نبی نبی، جاگ رہے ہیں تو نبی نبی، چل رہے ہیں تو نبی نبی، کام کاج میں نبی نبی۔ یہودی نے دیکھا کہ یہ غلام میرا ہے اور نبی کا نام لے رہا ہے، یہ غلام میرا ہے اور نبی کا عاشق ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی کا دین قبول کیا ہے۔ اس نے بلایا اور کہا، اے سلمان، یہ نہیں ہو سکتا ہے، تم غلام میرا ہو اور نام محمد کا لے رہے ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا، او یہودی کان کھول کے سن لو، یہ جسم تو تیرا غلام ہے، لیکن اس دل کو میں آمنہ کے لال کے نام کر دیا ہوں، یہ دل تو محمد عربی کا غلام بن چکا ہے۔ یہودی نے مارنا شروع کیا ہے، یہودی نے پیٹنا شروع کیا ہے، اور کہا، خبردار، کل سے نبی کا نام مت لینا، کل سے نبی کا ذکر مت کرنا، کل سے نبی کا قانون مت ماننا۔ لیکن سلمان فارسی ہے، مار کھانے کے بعد بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مار کھانے کے بعد بھی نبی کا اسلام قبول کرتے ہیں، نبی کے قانون پر چلتے ہیں، نبی کی شریعت پہ چلتے ہیں۔ یہودی نے کیا کیا، اپنے نوکر چاکر کو بلایا ہے دوسرا دن، اور سب کو جمع کر کے یہودی نے حضرت سلمان فارسی کا پٹائی کرنا شروع کیا ہے، اور کہا ہے، اے لوگوں، انہیں تب تک مارو جب تک یہ نبی کا نام لینا نہ چھوڑ دے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، او یہودیوں، تمہیں پتہ نہیں ہے اس دل میں نام محمد بچ چکا ہے، جب تک اس جسم میں جان رہے گی میں نبی کا کلمہ پڑھتے رہوں گا، نبی کی شریعت پر عمل کرتے رہوں گا، نبی کا نعرہ لگاتے رہوں گا۔ اتنے میں تیسرا دن گزرتا ہے، چوتھا دن وہ یہودی کیا کرتا ہے، پورے محلے کے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور سب کو کہتا ہے، میرا غلام ہے سلمان، لیکن نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے، نبی کی شریعت کو قبول کر چکا ہے، نبی کا اسلام قبول کر چکا ہے۔ ایسا کرو، جب تک سلمان نبی کا نام لینا نہیں چھوڑتا ہے، ان کو مارو پیٹو۔ اتنے میں تمام لوگوں نے مارنا شروع کیا ہے، لیکن سلمان فارسی تھا، وہ کیسا مرد مجاہد تھا، وہ کیسا صحابی تھا جو نبی کا نام لینا نہیں چھوڑتے ہیں، مار کھانے کے باوجود بھی نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا۔ اتنے میں وہ تمام یہودی پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر کے چھوڑ دیا۔ کچھ دن کے بعد وہ سلمان نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ نبی پاک نے سلمان کی اس حالت کو دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں، اے سلمان، جاؤ تم میرا کلمہ پڑھنا، لیکن وہی کام کرو، اس لیے کہ وہ وہاں تم کو مزدوری ملتی ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، وہاں کے لوگ، ان کو پرورش کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی پھر گئے ہیں، جانے کے بعد پھر نبی نبی کہنا شروع کیا ہے، رسول کا نام لینا شروع کیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، نبی کا ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ کبھی اسلام کی بات کرتے ہیں، کبھی شریعت کی بات کرتے ہیں، کبھی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی نبی کا حسن بیان کرتے ہیں۔ اتنے میں یہودی نے پھر مارنا شروع کیا۔ حضرت سلمان کے جسم میں کوئی حصہ نہیں بچا تھا جہاں سے خون کا قطرہ نہ نکلا ہو، پورا جسم لہو لہو ہو گیا ہے۔ اسی خون کو لے کر کے حضرت سلمان جو ہے نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، حضرت نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے سلمان کو دیکھا ہے، ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو میرا سلمان آج پھر مار کھا کر کے آیا ہے۔ حضرت سلمان آ گئے ہیں، آنے کے بعد حضرت سلمان کہتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، سلمان کیا بات ہے، آج پھر مار کھا کے آئے ہو؟ حضرت
سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نام لینا تھا، وہ یہودی مجھے مارنا شروع کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے سلمان جاؤ اس یہودی سے کہہ دو تمہاری آزادی کے بدلے میں وہ تم سے کیا لینا چاہتا ہے وہ لے لے اور تمہیں آزاد کر دے۔ حضرت سلمان اچھلنے لگے، خوشی سے مچلنے لگے کہ اب میں آزاد ہو جاؤں گا، نبی کا ذکر کروں گا، نبی کا نام لوں گا، نبی کا تذکرہ کروں گا، نبی کی شریعت پہ چلوں گا۔ اے لوگوں وہ وقت کیسا تھا، آج ہمارے پاس آزادی ہے، ہم ہر وقت نبی کا نام لے سکتے ہیں، ہر وقت نبی کا تذکرہ کر سکتے ہیں، ہر وقت ہم نبی پر درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی روک نہیں ہے، روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم شریعت سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ کیسا صحابی تھا جب سنا کہ آج آزادی ملنے والی ہے، خوشی سے مچلنے لگا ہے اور کہا کہ آپ تو میں دل کھول کے نبی کا ذکر کروں گا، نبی کا حسن بیان کروں گا۔ اتنے میں میرے نبی نے فرمایا اے سلمان آج تو بیٹھ جا، تیرے جس جسم میں جو لہو نکلا ہے، خون بہا ہے، آج تیرے جسم کو، تیرے زخم کو جو ہے مرہم تیرا نبی لگائے گا، تیرے جسم میں مرہم تیرا نبی لگائے گا، آج میں اس کو صاف کروں گا۔ حضرت سلمان ادب سے کہنے لگے یا رسول اللہ رہنے دیجئے، لیکن میرے آقا نے فرمایا سلمان یہ میرا حکم ہے، تجھے ماننا ہے۔ سلمان مان لیتے ہیں۔ سلمان کا پورا جسم پھٹ چکا تھا، خون کا فوارہ نکل رہا تھا، کوئی حصہ نہیں بچا تھا جہاں سے خون نہ نکلتا ہو، لیکن میرے دوستو میرے نبی کا ہاتھ جدھر لگتا ہے سلمان کا جسم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں جہاں میرے نبی کا ہاتھ گزر رہا ہے سلمان کا جسم اسی وقت ٹھیک ہو جا رہا ہے۔ پورا جسم جب ٹھیک ہو گیا میرے نبی نے فرمایا سلمان جاؤ اس یہودی سے جا کے کہہ دے کہ تیرے آزادی کے بدلے میں وہ تجھ سے کیا مانگتا ہے۔ سلمان گیا ہے اور جا کے سینہ تان کے کہا او یہودی کان کھول کے سن لو، بول میری آزادی کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے۔ وہ یہودی کبھی نیچے دیکھتا ہے کبھی اوپر دیکھتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہاں یہ غلام آدمی ہے اور آزادی کا بدلہ یہ کیا دے گا مجھے، اس لیے یہ مذاق کر رہا ہے۔ لیکن سلمان نے کہا او یہودی سنو، دینا مجھے نہیں ہے، میرے نبی نے بھیجا ہے، آج تو جو تو مانگے گا میرا نبی تمہیں عطا کر دیں گے۔ جب سلمان کی زبان سے اس بات کو وہ یہودی سنا کہ نبی نے کہا ہے، تو وہ یہودی تھا، قرآن میں بات ہے کہ نبی کو یہودی ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے بچھڑے ہوئے باپ اور بیٹا ملتا ہے، یعنی نبی کی عظمت کو یہودی جانتا ہے، نبی کی شان کو یہودی جانتا ہے، لیکن حسد کے بنا پر ایمان نہیں لایا، بغض کے بنا پر ایمان نہیں لایا۔ تو یہودی جانتا تھا کہ نبی نے کہا ہے جو میں مانگوں گا وہی مجھے ملے گا۔ سلمان سے کہا کہ اے سلمان تیری آزادی کے بدلے میں مجھے کھجور کا 300 درخت چاہیے، وہ بھی ایسا کھجور ہو کہ پوری دنیا میں نہ ہو، اور ایسا درخت بھی چاہیے کہ اسی وقت لگے، اسی وقت کھجور بھی پکڑے اور اسی وقت پک بھی جائے۔ سلمان مایوس ہو گئے کہ یہ کیسے ہوگا، ایک وقت میں 300 کھجور کا درخت، وہ بھی پکڑا ہوا پکا ہوا، وہ بھی ایسا کھجور جو پوری دنیا میں نہ ہو، یہ اب میرے تقدیر میں آزادی نہیں ہے، اب میں آزاد نہیں ہو پاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے شرط ایسی رکھی ہے۔ لیکن سلمان کے دل نے کہا اے سلمان یہ تو یہودی کا کہنا ہے نا، لیکن تو اپنے نبی کے پاس اس کا خبر بھیج دے، اس لیے کہ تیرا نبی جو ہے وہ مالک و مختار ہے، ان کے پاس چلو اور بیان کر دو۔ حضرت سلمان حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پوچھا اے سلمان بتا کیا تیرے یہودی نے کہا ہے۔ حضرت سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ رہنے دیجئے، مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا بول تو کم سے کم کیا چاہیے۔
چاہیے، اس لیے کہ یہودی نے کہا تھا، سلمان نے سنا تھا، ادھر میرے نبی بھی جانتے تھے، میرے نبی مسکرا رہے ہیں، اے سلمان بتانا کیا کہا ہے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ وہ یہودی کی شرط یہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ 300 درخت چاہیے کھجور کا، وہ بھی ایسا کہ کھجور پکڑا ہو، اور وہ بھی ایسا کہ پوری دنیا میں ایسا کھجور نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا سلمان بس اتنی سی بات میں تیرا یہودی مان گیا، اتنی سی بات میں وہ یہودی مان گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اتنی سی بات میں مان گیا۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت مشکل بات ہے، 300 کھجور کا درخت، وہ بھی ایسا ہو کہ پوری دنیا میں وہ کھجور نہ ملتا ہو، یہ آئے گا کہاں سے؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سلمان تجھے پتا ہے تو کس سے کہہ رہا ہے؟ ارے کھجور کا درخت دینا، کھجور کا درخت لگے گا کیسے وہ میں سمجھوں گا، جا کل تک تو آزاد ہو جائے گا۔ حضرت سلمان اپنے کام میں مشغول ہو گئے، حضور اپنی بارگاہ میں چلے گئے۔ ایک دن گزرا، 3 دن کا ٹائم تھا، 3 دن کا وقت تھا، ایک دن گزرا، میرے نبی ادھر توجہ نہیں دیے۔ کھجور کی درخت اور 300 وہ بھی پوری دنیا میں نہ ہو، حضور ادھر توجہ نہیں دیے۔ سلمان سمجھ رہے تھے کہ حضور ابھی توجہ نہیں دے رہے ہیں، شام کو توجہ دیں گے، اس لیے کہ 300 کھجور کا درخت لگنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی، دوسرا دن آیا۔ سلمان سوچ رہے تھے ابھی میرے آقا اعلان کریں گے، صحابہ جمع ہوں گے اور کھجور کے درخت کو جا کے لگا دیں گے، لیکن آقا نے اعلان نہیں کیا۔ دوسرا دن گزر رہا ہے، شام ہو گئی، رات آ گئی۔ سلمان سمجھ رہے تھے رات میں میٹنگ ہوگی، صحابہ کو جمع کیا جائے گا، میرے نبی فرمائیں گے، میرے نبی کے فرمان کے مطابق صحابہ ایک ایک درخت کو لے کے جائیں گے اور یہودی کی زمین پہ لگا دیں گے۔ لیکن رات گزر گئی، میرے نبی توجہ نہیں دے رہے۔ سلمان سمجھ رہے پتہ نہیں میرے نبی کب توجہ دیں گے، کب ارشاد فرمائیں گے۔ 2 دن 2 راتیں گزر گئی، تیسرا دن شروع ہو گیا، حضور توجہ نہیں دے رہے، آخری وقت ہے، حضور توجہ نہیں دیتے ہیں، ٹائم ختم ہونے والا ہے، حضور توجہ نہیں دیتے ہیں۔ شام ہو گئی، رات آ گئی، سلمان نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ وہ یہودی کی زمین اور 300 درخت، ایک ہی رات بچی ہے میرے آقا، اب کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں سلمان مجھے یاد ہے وہ 300 درخت اور یہودی کی زمین پہ لگانا ہے، مجھے یاد ہے، چلو یہودی کی زمین کہاں ہے، چلو وہیں پہ چلتے ہیں۔ حضرت سلمان چلے ہیں اور میرے آقا بھی چلے ہیں، اور کوئی ساتھ نہیں ہے۔ آدھی رات گزر چکی ہے، سلمان فارسی کہتے ہیں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، میرے نبی آگے آگے، میں ان کے پیچھے پیچھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند آسمان پہ نہیں بلکہ زمین کے اوپر چمک رہا ہے، چاروں طرف سے روشنی پھیل گئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں اسی روشنی کے پھیلنے کی وجہ سے ہم یہودی کی زمین کو دیکھ لیے اور وہاں پہنچ گئے۔ سلمان کا کہنا تھا کہ اس رات میں چاند آسمان پہ نہیں چمک رہا تھا، چاند تو زمین پہ چمک رہا تھا۔ پہنچ گئے کہاں؟ یہودی کی زمین پر۔ بات نکل گئی ہے، حالانکہ یہ عرس خواجہ غریب نواز کے تعلق سے ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا تھوڑی بہت، لیکن بات آ گئی ہے تو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کی بات ہے، حضور کی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سلمان کہاں یہودی کی زمین ہے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے لے کے وہاں تک یہ یہودی کی زمین ہے، اور اسی پہ 300 کھجور کی درخت لگانا ہے۔ آدھی رات گزر گئی ہے، آدھی رات بچی ہے، صبح کا وقت ہونے والا ہے، صبح ہونے والی ہے، وقت ختم ہونے والا ہے، ٹائم بالکل آخری ہے۔